یا نہیں، کیونکہ علامہ اقبال نے کہا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ فرمایا کہ جو اپنے رب کا خوف اپنے دل کے اندر بسا لیتا ہے تو دنیا کی کسی طاقت کا خوف اس کے دل کے اندر جگہ نہیں پاتا۔ جب اس کے دل کے اندر رب کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور جس کے دل سے رب کا خوف نکل جاتا ہے تو پھر دنیا کے چھوٹے چھوٹے لوگوں سے ڈرنا پڑتا ہے، چھوٹے چھوٹے سے عہدے داروں سے، چھوٹے چھوٹے پولیس والوں سے، ایس پیوں سے، ڈی ایس پی سے، آئی جی سے، وقت کے حکمرانوں سے، وقت کے فرعونوں سے پھر اس کو ڈرنا پڑتا ہے کہ جس کے دل کے اندر رب کا خوف نہ ہو۔ اور جس کے دل کے اندر رب کا خوف پیدا ہو جائے، وہ وقت کی حکومت کو کیا، وقت کا فرعون اس کے سامنے آ جائے تو وہ کسی بھی خوف کو تاب نہیں لاتا، وہ کسی بھی خوف کو نہیں دیکھتا۔ اور اگر ہم آج کے اس دور کے اندر اگر کسی ہستی کو دیکھتے ہیں کہ جس نے کبھی کسی خوف کو مد نظر نہیں رکھا، کبھی بھی کسی خوف کے اوپر، کبھی کسی اپنے معاملے کے اوپر، حضور کی ختم نبوت کے اوپر، حضور کی ناموس رسالت کے اوپر، دین اسلام کے اوپر کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا، نہ کبھی کسی لالچ کے اندر آیا ہے، اور نہ ہی کبھی کسی پولیس والے کے، اور نہ ہی کسی حکومت کے خوف کے اندر آیا ہے، اگرچہ وہ دونوں ٹانگوں سے معذور تھا، لیکن ٹانگوں والوں کو بھی چلنا سکھا گیا ہے، ان کو اپنی زندگی کا ایک دستور دے کر گیا ہے، جس کو دنیا امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ ان کے دلوں کے اندر ان کے دل کے اندر ایسا اخلاص تھا کہ ان کی زبان سے جو لفظ نکلتا وہ بچے کی زبان پر آ جاتا۔ اگر ان کی زبان سے ایک نعرہ نکلا ہے لبیک یا رسول اللہ، تو بچے کی زبان پر آیا ہے۔ ان کی زبان سے نکلا ہے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ، تو بچے کو اس نعرے وجاد ہو گیا ہے۔ اگر ان کی زبان سے یہ نعرہ نکلا ہے، یہ حدیث پاک صدیوں سے احادیث کی کتب کے اندر یہ موجود تھی، من سب نبیا فاقتلوہ، کہ جو کسی نبی کے بارے میں برا بھلا کہے اس کی سزا ایک ہی ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ یہ صدیوں سے کتب احادیث کے اندر یہ موجود تھی، لیکن کسی کو یاد نہیں تھی۔ اس مرد کلندر کی زبان سے ایک مرتبہ یہ حدیث کا جملہ نکلا تو دنیا کے اندر بچے کو یہ حدیث پاک زبانی یاد ہو گئی، بچے کو یہ حدیث پاک زبانی یاد ہو گئی۔ تو یہ ان کے ایک اخلاص کی برکت تھی، یہ ان کا خلوص تھا، اور اپنے دین کے اوپر مر مٹنے کا ایک جذبہ تھا۔ جب وہ میں نے بات کی کہ جب دل کے اندر رب کا خوف آ جاتا نا تو پھر کسی کا خوف سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ تو ان کے دل کے اندر رب کا خوف تھا، رب رسول کا خوف تھا، تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو ڈرا نہیں سکی۔ ہماری نظروں کے سامنے آئے ان کی زہری آیات، ہماری نظروں کے سامنے آئے ان کی دنیا، ہماری نظروں کے سامنے آ کے انہوں نے کس انداز کے اندر اپنی زندگی گزاری ہے، اور جس انداز کے اندر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں وہ بھی ہماری نظروں کے سامنے ہے، ہماری نظروں کے سامنے آ کے وہ کس انداز کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا کے اندر کتنا مقام مرتبہ عطا فرمایا، کتنی عظمت عطا فرمائی کہ جو ہے نا اتنا بڑا جنازہ وہ ایسے نہیں ہو جاتا۔ اتنے بڑے جنازے حکمرانیوں سے نہیں آتے، پیسوں سے نہیں آتے، اتنی دنیا جو ہے نا جنازوں پر جمع ایسے نہیں ہو جاتی، جو ہے نا وہ اندر کچھ ہو، اپنے دین کے ساتھ بندہ مخلص ہو۔ آپ فرمایا کرتے تھے اگر مالکاں دا کم کریے تو پھر مالک کنڈ نہیں لگڑ دیندے، اور پھر انہوں نے کر کے دکھایا کہ اپنی زندگی کے اندر دین کا علم بلند کیا، اسلام کا علم بلند کیا، تو جاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے آپ کو دنیا کو دکھا دیا کہ اے لوگو، اگر تم اپنے دلوں کے اندر میرا خوف بسا کر میرے دین اسلام کا علم بلند رکھو گے تو میں تمہیں ایسی عزتوں سے نوازوں گا۔ تو ان کا